बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ोहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। एक दूसरे को बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करना सीखें, यही इस रमज़ान की दर्स है। आज के रनडाउन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाक अखवान ताल्लुकात की। नाजरीन, आज से कोई 2 या 4 दिन पहले एक वाक़या रूनमा हुआ और उसमें कुछ तकरीबन 14 के करीब हमारे नौजवान दोस्त जो कि आर्मी में थे, जिसमें हाई रैंकिंग ऑफिसर्स जैसे कोई मेजर साहब भी थे एंड कर्नल्स एंड सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के, दे आर बीन हिट. A very very tragic incident it is, and I regret it very strongly on that. ये एक बहुत ही दहशत गर्दी का एक वाक़या है जिसमें हमारे कीमती अफवाज के जो नौजवान थे उन्हें और ऑफिसर्स को, कीमती ऑफिसर्स को नुकसान हुआ। उस सिलसिले में रिग्रेशन करते हैं, एज वेल एज हम इस बारे में बात करेंगे कि उसके बाद से अचानक से पाकिस्तान की तरफ से एक रिटेलिएशन आई है। क्लियरली रिटेलिएट हमेशा पाकिस्तान करता है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो पहले भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स शेयर की गई थी अफगानिस्तान हुकूमत के साथ कि जो पार से जो टेररिस्ट आते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और वो लोग आपकी साइड पे बैठे हैं और वहाँ से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से आते हैं और अटैक करते हैं एंड देन गो बैक टू देयर हाइड आउट्स एंड दैट हाइड आउट्स इन साइड अफगानिस्तान। सो इस हवाले से बात की गई और बात नहीं की गई बल्कि पाकिस्तानी जेट्स की तरफ से कुछ मल्टीपल टारगेट्स को अचीव किया गया और उन्हें इनकाउंटर किया गया, जिसमें मल्टीपल कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिली हैं। अफगान हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि तकरीबन को 2 या 3 ख़वातीन और बच्चों की जो मौतें हुई हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के जो ख़ास करके एयरफोर्स की बात करूं और इंटेलिजेंस की बात करूं तो वो ख़वातीन और बच्चों पे इस तरह के हरकतें और हमले नहीं किया करते। आप चीज़ याद रखें। और पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ जंगजू वहाँ हलाक हुए हैं और ये बड़ा एक इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब ऑपरेशन था। उस पर पाकिस्तानी फौज को मुबारक दें। लेकिन इस सिलसिले में ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगान आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद देखने को मिली और उन्होंने ये कहा कि ये हमें मिलके इसको, आई थिंक उनके कहने का मतलब यही था कि मिलके इसको हमें इंटाइटल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मिलके करना चाहिए, लेकिन आपसे गुजारिश की है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के काइंडली इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है और जो बॉर्डर है वो बॉर्डर है, जो फेंस लगा हुआ है यू हैव टू enroll that fence and make sure that कि अगर कोई वहाँ से आके पाकिस्तान पे हमला करेगा और पाकिस्तान की सरहदों को सरहदें नहीं समझेगा तो हम उसको फिर सरहदें समझाना जानते हैं। और काइंडली आप इस चीज़ को इनरोल करें कि आपकी ज़मीन इस दहशतगर्दी के मामले में दोबारा इस्तेमाल ना हो। आपने काफ़ी सारी वॉर देखी है, अभी आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और इस तरह की हरकतें मेरे हिसाब से आपकी स्टेबिलिटी और आपकी हुकूमत के लिए मेरे हिसाब से कभी किसी तौर पे भी ये सही नहीं है। और अपनी जो रास्ते हैं उनको आप क्लियर करें और नेशन टू नेशन बात करें। ये इस तरह की चीज़ें हमें हमारी यूनाइटी को यकीनन एक बहुत बड़ा दचका देंगी। इस सिलसिले में और भी अगर मैं बात करें तो बात करता चलूँ तो एक ख़ास बात ये है कि जो मिलिटेंट्स हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, वो बेसिकली अभी चूँकि वाइप आउट हो चुके हैं पाकिस्तान से। नाजरीन, जो ज़रब गस्ब था, लेट जो ऑपरेशन था आर्मी का, उसमें तकरीबन की सारी हाइड आउट्स को वाइप कर दिया गया था। इनकी तकरीबन जड़ें काट दी गई हुई हैं। वज़ीरिस्तान में तकरीबन पाकिस्तान का होल्ड है, पाकिस्तान आर्मी का अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड है वहाँ। और ओवरऑल भी देखें तो पाकिस्तान आर्मी होल्ड ऑन कर रही है। तो इन लोगों की मजबूरी ये हो गई कि ये इन लोगों को पार जाना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है और ये वहाँ से आते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं और दे मूव ऑन टू दैट साइड। और इसी सिलसिले में ये ऑपरेशन भी किया गया कि पाकिस्तान की जेट से मल्टीपल जो एरियाज थे उनको हिट किया गया और यकीनन उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। और उम्मीद है कि इस तरह की जो सिलसिले हैं और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश, आज भी एक वाकया देखने को मिला है, गवादर पे कोशिश की गई, गवादर पोर्ट पे
کہ اس پہ حملہ کیا جا سکے، جس میں انتہائی دلیری سے پاکستان آرمی نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور دہشت گرد سارے کے سارے ہی تقریباً مارے گئے. لیکن اس سے ایک ویو کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایک ویو آنے والی ہے دہشت گردی کی. اچھا جناب، عوام کو ایک کچے کا خوف لاحق ہے، اور ایک کو پاکستان کے اندر اندرون پنجاب میں کوئی ایک جگہ ہے کچا، اور وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے، وہ کوئی بارڈر بنا ہوا ہے، وہ کوئی جمرود بنا ہوا ہے. اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ لوگوں کو پکڑ کے وہاں لے کے جاتے ہیں اور پھر بہاری رقوم لوگوں سے لے کے تاوان کے زمرے میں لوگوں کو فری کیا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. کائنڈلی میں آپ سے ڈیٹیل عرض کرتا چلوں کہ ایک ہمارے دوست ہیں ایبٹ آباد کے، اور وہ کوئی گاڑی دیکھنے اس اندرون پنجاب کی طرف وہ گئے، اور وہاں ان کو پکڑ کے وہ کچے کے ڈاکو نے وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور ابھی تقریباً 2 کروڑ کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. پچھلے 1 1.5 مہینے سے وہ صاحب اپنے گھر نہیں آ سکے. تو یہ کچے کے لوگ بڑے مضبوط ہو گئے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے ایک چیز کی یاد آ رہی ہے کہ حکومت نے پچھلی حکومت نے 3 ارب روپیہ یہ کچے کے اسپیشلی آپریشن میں پولیس کو دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میک شور کریں کہ ان ڈاکوؤں سے پاکستان کو اور پاکستان کی جو لوگ ہیں انہیں آزادی مل سکے، تحفظ مل سکے. وہ 3 ارب تو ان ڈاکوؤں کو دے دیتے، وہ نکل جاتے آرام سے. وہ ان کو کیا ضرورت تھی پولیس والوں کو دینے کی؟ یہ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. تو میرے حساب سے یہ کوئی اس میں سیریسلی سوچنا چاہیے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ پولیس کے بس کی یہ بات ہے. تو یہ پولیس سے ایک سٹیپ اوپر آنا چاہیے. رینجرز کو میرے حساب سے یہ کنٹرول لینا چاہیے کچے کا، اور پاکستان آرمی اس کو سپورٹ کرے، پاکستان کی پولیس اس کو سپورٹ کرے، اور جو ملٹری یہ جو اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ ہے، یہ لوگ بھی ایسے کیا کھا رہے ہیں لیٹ کے. انہیں بھی کام کرنا چاہیے وہاں، کیونکہ ٹیررزم ہی ہے. ڈاکو کون ہوتا ہے؟ ٹیررسٹ ہوتا ہے. ڈاکو سے بڑا ٹیررسٹ کون سا ہے؟ تو آپ کون سا ٹیررسٹ ڈھونڈ رہے ہو آگے پیچھے؟ سب سے پہلے ان ٹیررسٹوں کا بندوبست کرو کہ جو لوگوں کو اغوا کر کے وہاں لے کے جاتے ہیں اور پھر بھاری تاوان مانگتے ہیں، اور اگر نہ دیں تو مار بھی دیتے ہیں. تو یہ کیسا نوگو ایریا پاکستان میں بنا ہوا ہے؟ اس سلسلے میں میرے خیال سے سوچنا چاہیے حکومت کو. وہ 3 ارب ان کو دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ پولیس کو دے کے. اچھا، ایک سلسلے میں اچھا خان صاحب کی بڑی بات چل رہی ہے جی، کہ خان صاحب گھر آ رہے ہیں اور گھر عید کریں گے، اور اس سلسلے میں مختلف خبریں دیکھنے کو ملی ہیں. میرے حساب سے نہیں، کیونکہ خان صاحب کی ایک تو چلیں یہ ہے ریلیکسیشن تو ضرور دیکھنے کو ملی ہے، وہ آپ بات کر سکتے ہیں. اخبار نویسوں کو انہوں نے آج انٹرویو دیا اپنے جو میرے خیال سے سائفر والا جو کیس تھا اس سلسلے میں، تو اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب یہ عید کر پائیں گے، کیونکہ خان صاحب کے لیے ابھی مشکلات اور پریشانیوں کا سلسلہ کم نہیں ہوا. وہ کافی سارے کیسز میں اندر ہیں، اور ان پہ کافی سارے کیسز ہیں. تو ایک آدھ کیس میں اگر بیل ہو جاتی ہے، یا 2 4 کیسز میں بھی بیل ہو جاتی ہے، تو وہ فردر آگے کافی ایک لائن ہے کیسز کی، اور وہ ان پہ لگا کہ انہیں فی الحال تو باہر. اور مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اتنے جلدی باہر آ پائیں گے. ہاں 7 8 مہینے بعد ہو سکتا ہے کہ جب حالات اور ہوا کا رخ خان صاحب کی طرف ہو تو خان صاحب آ بھی سکتے ہیں. ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو پھر اب ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ خان صاحب فی الحال مجھے عید پہ گھر نہیں نظر آ رہے. رب کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جس وقت عزت دے دے، ذلت دے دے، یہ میرے رب کی. اچھا، IMF کے ساتھ مذاکرات طے ہو گئے جی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قرض لینے پہ مبارک دی جائے، کیا کیا جائے. میں تو یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. قرض ملا ہے، آخری قسط مل گئی ہے، اور یہ پروگرام یہاں ختم ہوا. قوم کو مبارک ہو، قوم پہ ایک اور قرض مسلط کر دیا گیا، اور ابھی قوم کو ایک دفعہ پھر ایک اور نئے قرض کے بوجھ کے انڈر، وہ ایشین بینک سے ہوتا ہے، وہ کسی کسی اور ملک سے ہوتا ہے، EU سے لیتے ہیں ہم، سعودیہ کی منت کرتے ہیں ہم، دبئی کی، ایمریٹس کی منت کریں گے ہم، کسی اور کی، چائنا کی منت کریں گے. IMF کے قرض دینے کا مطلب، ان کی لاسٹ قسط دینے کا مطلب ہمیں کہیں سے بھی قرض مل سکتا ہے. تو سوال وہی ہے، پچھلے ولاگ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرض جو ہم لے رہے ہیں یہ کون واپس کرے گا اور کیسے واپس کرے گا. یہ لے کے ہم اگر اپنی تنخواہیں، میں نے بات کی تھی آج، شہباز شریف صاحب بھی، پرائم منسٹر آف پاکستان بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں.
تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کتنا لمبا یہ چلنے والا ہے، اس سلسلے میں بھی میں آپ سے عرض کروں کہ ناظرین، یہ قرض ہمارے سروں پہ ایک بوجھ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ بوجھ آپ اور میں ہم ادا کریں گے، پیٹرول کی پرائسز میں، گیسز کی پرائسز میں، الیکٹریسٹی بلز کی پرائسز میں، عام کھانے پینے، ٹماٹر کی فارم میں، پیاز کی فارم میں، ہر چیز میں آپ اس کو ادا کریں گے، ہم ادا کریں گے۔ یہ جو آئی ایم ایف کا یہ جو بیٹھ کے 3 کورس ڈنر کر لیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بڑے لوازمات سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کی ٹائیں لگائے ہوئے بڑے لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پہ مصیبتیں لا رہے ہیں، ہم پہ مصیبتیں لا رہے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جو آپ پہ مصیبت اور ہم پہ مصیبت لاتی ہے مسکرا کے کہ عوام دے گی۔ اس آئی ایم ایف کا قسط عوام دے گی پیٹرول کی فارم میں۔ آپ دیکھیے گا پیٹرول مہنگا ہوگا، الیکٹریسٹی بہت مہنگی ہو جائے گی، گیس مہنگی ہو جائے گی، ہوئی ہے ابھی آلریڈی ہے، اور کیا مہنگی ہوگی۔ لیکن آپ سوچیں کہ مطلب اس میں بھی مزید 150 گنا اضافہ نظر آ رہا ہے، اور یہی شرائط ہے آئی ایم ایف کی کہ آپ کو چیزیں گروسریز مہنگی کرنی پڑیں گی۔ وہ اپنے ملکوں میں دیکھو، گروسریز مہنگی کرنے پہ احتجاج ہوتا ہے، وزیر اعظم گھر چلا جاتا ہے، اور یہاں وزیر اعظم ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دے دیا، اب ہم عوام پہ ایک اور بوجھ مسلط کریں گے، اور عوام کا مزید تیل نکالا جائے گا، اور مزید عوام سے پریشانی ڈالی جائے گی عوام پہ، اور عوام کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا، اور عوام بغیر منتخب کیے آپ اس طرح کے فیصلے عوام پہ تھوپ سکو گے؟ میرے حساب سے نہیں کر سکو گے۔ تو اس سلسلے میں سوچئے گا۔ یہ آج کے لیے، ابھی کے لیے صرف اتنا ہی۔ ایک خاص ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اخبار نویسوں کی بات چیت ہوئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پورے ولاگ میں انشاءاللہ اس کی بات کریں گے کہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے اور کیا سننا ہے۔ نیکسٹ ولاگ تک سردار زویب کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس رمضان میں میرے لیے اسپیشل دعا کریں، کوئی صحت طبیعت کا مسئلہ درپیش ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس چینل کا خیال رکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور وہ گھنٹی والا آپشن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔